تو رسول اللہ کہیں گے بھائی جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں تم سب کو نجات دلا دوں، لیکن تمہارا فرقے بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں تو چاہتا ہوں تم کو نجات ملے، لیکن تمہارے علماء نہیں جاتے۔ آئے میں کچھ کہہ گیا؟ ارے یہ ہور کا طریقہ ہے، یہ ممبر لگانا یہ ہور کا طریقہ ہے، یہ دنیا کو بتانا یہ ہور کا طریقہ ہے۔ ارے ہور رات کے اندھیرے میں نہیں آیا بلکہ دن کے اجالے میں آیا، سب کو بتا کر آیا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یسبق لہ حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا وَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَن يَكُونَ بَاطِنًا كُلُّ مُسَمًّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ وَكُلُّ عَزِيزٌ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ وَكُلُّ قَوِيٌّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من دخلها نجی ومن تخلف عنها غرق۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی ایک حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ہمارے نبی حضرت محمد اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من دخلها نجی ومن تخلف عنها غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو بھی اس کشتی میں آ گیا اس کو نجات مل گئی، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ فنا ہو گیا۔ ارباب بصیرت، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم اسی نجات کے عنوان سے 10 مجلسیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ خدمتیں، ہماری یہ کوششیں پسند آئیں تو ضرور آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ ارباب بصیرت، نجات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان ہو جائیے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ تو عالم اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو جو کچھ حضور نے کہا اس پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، حج کو جائیں، زکوٰۃ دیں، عقائد رکھیں، اس لیے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے اور پھر ہم مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر وہ زندگی کہ جس کے بعد موت نہیں ہے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، یاد رکھیے گا دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے انہیں قیامت میں 2 حصوں میں بٹنا ہے، یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے پوچھیں
کہ آپ مرنے کے بعد کہاں رہنا پسند کریں گے تو شاید ہی کوئی کم عقل اور بے وقوف انسان ہو جو جہنم کا نام لے۔ بھائی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں رہیں، تو جب ہر انسان جنت میں رہنا چاہتا ہے تو سوال یہ ہے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت تو پہلا جواب جو عالم اسلام سے آتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب مسلمان ہو جائیے، اسلام لے آئیے، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اللہ کے وجود کا اقرار کر لیجئے، توحید کے قائل ہو جائیے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیے۔ بھئی نام بھی نہ معلوم ہو، کم از کم تعداد پر ایمان لے آئیے، 1,24,000 انبیاء پر ایمان لے آئیے۔ اب انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، نام تک نہیں بتائے سب کے، خالی گنتی بتا دی اور مسلمان ایمان لانے کو تیار ہے۔ 12 کی گنتی ہی نہیں بلکہ نام بھی بتا دیے، بھائی مسلمان ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرو، رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، آخری رسول کی شریعت پر عمل کرو، اسی دین اسی اسلام پہ مر جاؤ، جنت یقینی ہے۔ دیکھو یہ تو بہت آسان بات ہے، بھئی مسلمان بننا کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے، بھئی مسلمان رہنا مشکل ہے، مسلمان بننا بہت آسان بات ہے، بھئی کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو کہنا بھی خالی یہی کافی نہیں کہ آپ نے کہہ لیا تو کہا بھائی ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھ لیں گے، مسلمان ہو گئے تو کلمہ بھی پڑھ لیں گے، تمام احکامات رسول پر عمل بھی کر لیں گے۔ اگر تمام احکامات رسول پر عمل کر لیں تو کیا ہماری جنت یقینی ہے؟ کہا نہیں۔ نہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا میرے بعد 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا نجات کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ کسی فرقے میں بھی ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، اس سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں کہ 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ کیا وہ ہمارا فرقہ ہے جس میں ہم ہیں؟ کوئی بھی دوسرے فرقے کا نام نہیں لیتا۔ حسرت رہ گئی، کتابیں پڑھ ڈالی کہ کسی فرقے کے عالم نے یہ لکھا ہو کہ فلاں فرقہ جنت میں جائے گا، کوئی بھی دوسرے فرقے کا نام نہیں لیتا۔ ارے کیوں لے گا؟ اگر لے گا تو اپنا فرقہ بدل دے گا۔ بھئی خالی لکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سب لکھتے ہیں کہ 73 میں ایک جائے گا، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کون جائے گا۔ سب کہتے ہیں جی ہم جائیں گے، تو جائے گا ایک، تو کیا ایک ہی مسلمان ہوگا؟ بھئی مسلمان تو سبھی ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ کسی فرقے میں بھی ہونا پڑے گا۔ تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو اب اس منزل پر آ کر میرے باقی بھائی مجھ سے کہتے ہیں دانیال بھائی دیکھو فرقے کی بات مت چھیڑیے، ارے اس میں جھگڑے کی بات ہے، چلو نہیں کرتے تو آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھئی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں نجات کی بات کر رہا ہوں، لیکن مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقے کی بات مت چھیڑیے، اس میں جھگڑے کی بات ہے۔ تو بھائی اور کیا بات کریں؟ کہا اسلام کی بات کیجئے۔ اچھا اسلام سے نجات مل جائے گی؟ کہا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ چاہتے ہیں سب مسلمان تو ہوں، نجات نہ ملے کسی کو۔ نہیں تو اور کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ 73 میں صرف ایک جائے گا جنت میں، تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو کیسے پتا چلے کہ وہ ایک جو جنت میں جا رہا ہے، وہ ایک جو ناجی ہے، رسول اللہ اس کی پیشن گوئی دے کر جا رہے ہیں؟ تو بھائی فرقہ بنتا نہیں بغیر فرق کے۔ توجہ سے سنو میرے ارباب بصیرت، بہت غور سے سننا اس منزل پر۔ بھائی فرقہ بنتا نہیں بغیر فرق کے، فرقہ بنتا نہیں بغیر فرق کے۔ فرقہ بنانے کے لیے اس میں تبدیلی کرنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی رسول اللہ مجھ جیسے جاہل کے لیے یہ کہہ کر گئے کہ دیکھو
میں جو اسلام چھوڑے جا رہا ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا بدلنا، سب بدلنا، اب جس کا بدلا ہوا دین اللہ کو پسند آ جائے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ کہا دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ نے 23 برس میں اسلام کو اتنی محنتوں سے پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نجات نہیں ہے۔ توبہ کیجئے، توبہ ہم نہیں آپ کیجئے۔ رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی 73 میں صرف ایک ہی کے پاس اسلام رہ جائے گا، نجات اسلام ہی میں ملے گی، لیکن چونکہ فرقے اسلام کو بدل دیں گے لہٰذا نجات نہیں ملے گی۔ اور جو فرقہ اسلام کو نہیں بدلے گا، قرآن میں ترمیم نہیں کرے گا، معنی نہیں بدلے گا، رسول اللہ کی سیرت کو نہیں بدلے گا، تو ارباب بصیرت معلوم ہوا چاہے سب بدل ڈالے لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہوگا جو نہیں بدلے گا۔ ارباب بصیرت اب آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھائی اب سب نتیجے نکل رہے ہیں یا نہیں کہ نجات ملے گی تو اسلام ہی میں ملے گی، لیکن اس اسلام پر عمل کرنے سے نجات ملے گی جس اسلام کو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ لیکن اگر ہم نے اس اسلام کو مان لیا، اس اسلام کو قبول کر لیا کہ جس میں ذرا سی بھی تبدیلی کی گئی، تو رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی نجات نہیں ملے گی، نجات اس کو ملے گی جو اسلام میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت یہ ڈھونڈا جائے کہ کس نے تبدیلی کی اور کس نے تبدیلی نہیں کی، تو کتنے بڑے جھگڑے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیں کہ ان فرقے والوں نے تبدیلی کی تو فرقے والے ڈنڈے لے کر آ جائیں گے، ارے تم کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے تبدیلی کی، تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں۔ لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم نے تبدیلی کی، تو اب یہ کیسے ڈھونڈا جائے کہ کس نے تبدیلی کی اور کس نے تبدیلی نہیں کی؟ تو اس مسئلے کو اس طرح حل کر لیتے ہیں جو یہ خود کہہ دے کہ ہم نے تبدیلی کی، ورنہ تاریخ میں ارباب بصیرت، ورنہ تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں، ممبر پر بیٹھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تبدیلی کی، ہم اس کے قول کو بیان کر دیں گے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، بھائی رسول اللہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کر کے جا رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد اسلام میں تبدیلی کی جائے گی، میرے بعد طوفان اٹھے گا، آندھیاں چلیں گی، بجلیاں کڑکیں گی اور طوفان آئے گا اور اس طوفان میں تم ڈوبو گے اور ڈوب ڈوب کر جہنم میں جاؤ گے۔ تو جب رسول اللہ خطرے کی خبر دے رہے ہیں تو کیا خطرے سے بچنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ ارے کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ خطرے کی خبر تو دیں لیکن خطرے سے بچنے کا طریقہ نہ بتائیں، کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں بتایا ہوگا۔ تو ایک حدیث جو مجھے ملی اور وہ حدیث متفق حدیث ہے اور متفق بین الفریقین نے بھی اسے لکھا، شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو بھی اس کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ ڈوبے گا، مرے گا، جہنم جائے گا۔ تو ارباب بصیرت رسول اللہ نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ بچ جائے گا اور جو نہیں آئے گا وہ ڈوبے گا، مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اب کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی ایک کشتی میں سب کیسے آ جائیں گے؟ ارے میں نے نوح کی کشتی کہی ہے، نوح کی کشتی میں جو ایمان لاتا گیا وہ آتا گیا، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نوح کی کشتی میں گھوڑے بھی تھے، شیر بھی تھے، چیتے بھی تھے، ہاتھی بھی تھے، بھالو بھی تھے، نہیں سمجھ رہے؟ ارے رسول اللہ نے مثال دے کر بتایا ہے کہ اگر عقل کے گدھے ہی صحیح آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ بھیا رسول اللہ نے نجات کا لفظ استعمال کیا ہے،
रसूल अल्लाह ने कहीं पर भी जन्नत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्या फर्क है लफ्जों में भैया, बड़ा फर्क है लफ्जों में। कानून में लफ्ज देखे जाते हैं और फिर वो नबी कह रहा है जो बगैर वही के बोलता ही नहीं। उस नबी ने जन्नत जाने की बात नहीं कही, जहन्नुम से बच जाने की बात कही है। देखो क्या मतलब, अगर नजात की जगह जन्नत कह देते तो तमाम आमाल क्लियर हो जाते, ओके हो जाते, गुड हो जाते, मगर कायनात के रसूल ने नजात का लफ्ज इस्तेमाल किया। भाई नजात का मतलब है कि हर फिरका जहन्नुम में गिरा होगा। अब जो फिरका जहन्नुम से बच जाएगा उसको नजात मिल जाएगी, और जो फिरका जहन्नुम से नहीं बचेगा वो जहन्नुम में गिरा है। तो अरबाब बसीरत, नजात का मतलब है छूटना, छुड़ाना। भाई अगर मैं मिंबर पर बैठकर ये कहूँ कि जनाब मुझे छुड़ा दीजिए, खुदारा मुझे छुड़ा दीजिए, तो आप कहेंगे भैया किससे छुड़ा दें, आपको किसने पकड़ा है? तो अब मैं इसी को हदीस के लफ्जों में कह देता हूँ कि भैया मुझको नजात दिला दीजिए, खुदा के वास्ते मुझको नजात दिला दीजिए, आपको रसूल अल्लाह का वास्ता मुझको नजात दिला दीजिए। तो आप कहेंगे कि भाई किस शय ने आपको पकड़ा है? तो नजात के साथ कुछ पकड़ने का ताल्लुक है। तो नबी ने क्या हसीन इशारा फरमाया कि कम बख्तों, तुम्हारे कुछ आमाल ऐसे होंगे कि जहन्नुम से छूटना मुश्किल है, तो हम तुम्हें जहन्नुम से छूटने का कुछ तरीका बता देते हैं। या रसूल अल्लाह, यानी रसूल खुदा को इस बात का यकीन नहीं कि मुसलमानों के ये फिरके जन्नत में जा पाएंगे। उन्हें इस बात का डर है कि ये कमबख्त अपनी दुनिया के चक्कर में जहन्नुम को मोल ले लेंगे। तो नबी ने कहा मैं 73 में एक को छुड़ा दूंगा। तो भैया जब छुड़ाने की बात है तो आओ रसूल से कहते हैं, ऐ कायनात के रसूल, जब छुड़ाने की बात है तो आप कायनात के रसूल हैं, सारे आलम के लिए रहमत हैं। अल्लाह ने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब छुड़ाने की बात है 73 को छुड़ाइए, एक को क्यों छुड़ाते हैं? भैया जब छुड़ाने की बात है या रसूल अल्लाह, तो सबको छुड़ाइए, सबके नबी हैं, सबके लिए रहमत बनिए। तो रसूल अल्लाह कहेंगे भाई जी तो मेरा भी चाहता है कि मैं तुम सबको नजात दिला दूं, लेकिन तुम्हारा फिरके बनाना इस बात की दलील है कि मैं तो चाहता हूं तुमको नजात मिले, लेकिन तुम्हारे उलमा नहीं चाहते। आए मैं कुछ कह गया नहीं तो और क्या मतलब? भाई रसूल अल्लाह के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं, और नबी का ये कहना कि 73 में एक को नजात मिलेगी। या रसूल अल्लाह एक हो या 73,000 हो, 73 हो या 73 लाख हो, अगर आप कहेंगे तो सबको नजात मिल जाएगी। या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं कहते? तो रसूल कहेंगे भाई कैसे कहूं, जब अल्लाह सबको नजात देना नहीं चाहता, मैं कैसे वादा कर लूं? और फिर क़यामत के दिन तुम सबसे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा कि आप तो कहते थे कि या रसूल अल्लाह, आप तो कहते थे कि मुसलमानों को नजात है, लेकिन हम मुसलमान नहीं थे, क्या हमने कलिमा नहीं पढ़ा था? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं सबको सुना देता हूं कि भाई सुनो, 73 में एक को नजात मिलेगी। तो क्या रसूल अल्लाह इस एक से प्यार करते हैं? क्या रसूल अल्लाह को इस एक से मोहब्बत है और उन बाकियों से नफरत है कि इस एक को जन्नत में जाने की खबर दे रहे हैं और बाकियों को जहन्नुम में जाने की खबर दे रहे हैं? तो रसूल कहेंगे सुनो, न प्यार की बात है न नफरत की बात है, अरे बात तो नबूवत की है, क्योंकि रसूल जानते थे 73 में एक ही सुनेगा मेरी और बाकी सुनेंगे ही नहीं। तो भाई मुसलमानों का एक फिरका भी अपने बलबूते पर चलकर जन्नत में नहीं जा सकता। भाई जन्नत में जानी है सिर्फ कश्ती, अब जिसको जन्नत में जाना है वो कश्ती में बैठ जाए। मसा
मसालू अहले बैती कमसली सफीनती नूहिन मन दखलहा नजी, कि भाई मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह जैसी है, जो भी इस कश्ती में आ गया उसको नजात मिल गई, और जिसने इस कश्ती को छोड़ दिया वो फना हो गया। जन्नत में जानी है कश्ती तो भैया आओ कश्ती में बैठ जाओ और जन्नत पहुंच जाओगे। अब जो कश्ती में नहीं और जो कश्ती के बाहर है, जो कश्ती के अंदर है, तो अब मेरे नजदीक न शिया न सुन्नी न वहाबी न देवबंदी न कोई और, भाई मुसलमानों के सिर्फ दो फिरके हैं, एक कश्ती के अंदर है एक कश्ती के बाहर है, यानी एक हुब्बे अहले बैत एक बुग़्ज़े आले मोहम्मद। अरबाब बसीरत, मैं तो ऐसे शियों को भी जानता हूँ कि जो शिया थे शिया हैं मगर दुश्मन आले मोहम्मद हैं। अब तो ऐसे सुन्नी अहले सुन्नत हजरात को भी जानता हूँ कि जो सुन्नी थे सुन्नी हैं मगर मुहिब्बे आले मोहम्मद हैं। मेरे नज़दीक ये शिया सुन्नी सब नस्ल है मेरे अरबाब बसीरत, ये तो नस्ल है भाई, जो नस्ल में चला आ रहा है वही। अगर नस्ल शिया है तो बच्चा शिया है, अगर नस्ल सुन्नी है तो बच्चा सुन्नी है। भाई हम इस्लाम को तहकीक नहीं करते, हम इस्लाम पर रिसर्च नहीं करते, हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं। भाई जो बाप दादाओं ने सिखा दिया कि बेटा तुम सुन्नी है तो मान गए हम सुन्नी हैं। अगर बाप ने कहा बेटा तो शिया है तो मान गए कि हम शिया है। भाई असल मेरे नजदीक ये शिया सुन्नी कुछ नहीं, ये नस्ल है, असल है मोहब्बत अहले बैत, असल है विलाय अहले बैत। तो अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत आज की इस मजलिस को यहीं पर रोकते हैं और इंशाल्लाह इसी उन्वान पर हम मुसलसल गुफ्तगू करते रहेंगे। आज की हद तक यहाँ पर मजलिस को रोक कर अपने मसाइल की मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अरबाब बसीरत, क्या कसर रह गई थी हुर के डूबने में, अरे क्या कसर रह गई थी हुर के डूबने में, लेकिन हुर समझ गया और चलाया। बच गया कि नहीं बच गया? हुर समझ गया कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। अरे अल अतश की सदाएं कानों में आ रही हैं, खाना नहीं पानी नहीं बच्चे प्यासे। और हुर यजीद के लश्कर में जहां खाना भी है पानी भी है और अज़ादाराने इमाम मज़लूम ऐशो आराम भी है, तो हुर चला आया, बच गया। जो जहन्नुम में डूबने वाला था वो अपने ही खून में डूब गया मगर जन्नत पहुंच गया। तो अरबाब बसीरत, किसने पहुंचाया उसको जन्नत में? कश्ती ने पहुंचाया। अगर ये कश्ती ना होती तो हुर कभी भी जन्नत में ना जाता। मसलू अहले बैती कमसली सफीनती नूहिन मन दखलहा नजी व मन तखल्लफा अन्हा गरक। मसाइब नहीं पढ़ना, बस एक जुमला और सुन लो अज़ादाराने इमाम मज़लूम। शब आशूर रात भर हुर परेशान और मुस्तरिब। बेटे ने कहा बाबा मैंने आपको बड़े मार्गों में देखा है, आप बहुत दलेर हैं मगर इतना परेशान और मुस्तरिब कभी नहीं पाया। कहा मेरे लाल मैं जन्नत और जहन्नुम के बीच तैर रहा हूँ। मेरे लाल ये जंग नहीं, एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नुम है। बेटे ने कहा बाबा फिर क्या सोचा? कहा मेरे लाल जन्नत जाएंगे। अज़ादाराने इमाम मज़लूम, बेटे ने कहा बाबा किस चीज की देर है, तो चलिए जन्नत की तरफ चलते हैं। कहा मेरे लाल दिन का उजाला हो लेने दे। अरे ये हुर का तरीका है, ये मिंबर लगाना ये हुर का तरीका है, ये दुनिया को बताना ये हुर का तरीका है। अरे हुर रात के अंधेरे में नहीं आया बल्कि दिन के उजाले में आया, सबको बताकर आया कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ।